اپر کوہستان مالیاتی اسکینڈل میں پولیس افسر گرفتار، ذرائع کے مطابق گرفتار سب انسپکٹر نصیر الدین کو احتساب عدالت پیش کر دیا گیا۔ تفتیشی افسر نے عدالت کو بتایا کہ ملزم سے کروڑوں روپے برآمد ہوئے، مزید تفتیش کی ضرورت ہے۔ عدالت نے ملزم کو 13 روزہ جسمانی ریمانڈ پر نیب کے حوالے کر دیا۔ نیب نے اس اسکینڈل میں اب تک متعدد سرکاری اہلکاروں، کانٹریکٹرز اور دیگر ملزمان کو گرفتار کیا ہے۔ کالعدم مذہبی تنظیم ٹی ایل پی کے خلاف پولیس کا کریک ڈاؤن جاری، مختلف کارروائیوں میں 1390 کارکن گرفتار۔ کارروائیاں لاہور سمیت مضافاتی اضلاع میں کی گئیں۔ پولیس نے جدید ٹیکنالوجی، موبائل فون لوکیٹرز، ڈیجیٹل ٹریکنگ سسٹم کے ذریعے تنظیم کے کارکنوں کی گرفتاری ممکن بنائی۔ گرفتاریوں سے بچنے کے لیے متعدد کارکن روپوش ہو گئے، تلاش کا عمل جاری ہے۔ کراچی کے علاقے سولجر بازار میں نامعلوم افراد کی فائرنگ سے نوجوان تاجر جام بحق۔ پولیس کے مطابق 20 سالہ معیز جاوید پر حملے کا مقدمہ اس کے بھائی مزمل کی مدیت میں درج کر لیا گیا۔ دونوں بھائیوں کو دکان سے گھر جاتے ہوئے نشانہ بنایا گیا۔ 2 ملزمان نے لوٹ مار کے دوران فائرنگ کر کے تاجر معیز کو زخمی کیا تھا۔ نوجوان تاجر کو سول ہسپتال منتقل کیا گیا جہاں وہ دم توڑ گیا۔ مقدمے میں قتل کی دفعات شامل، تفتیش CIC فیروز آباد کے حوالے کر دی گئی۔ اور سونے کی قیمتوں میں ریکارڈ کمی، 24 کیرات سونا فی تولہ 14,000 روپے کمی کے بعد 4,16,362 روپے کا ہو گیا۔ 10 گرام سونے کی قیمت 12,003 روپے کی کمی سے 3,56,963 ہو چکی۔ عالمی مارکیٹ میں سونا فی اونس $140 کم ہو گیا، قیمت $3,940 ہو گئی۔ کراچی میں ای چالان سسٹم کا نفاذ، 6 گھنٹوں میں شہریوں پر 1.25 کروڑ روپے سے زائد کے جرمانے عائد۔ مجموعی طور پر 2,662 چالان جاری کیے گئے۔ سب سے زیادہ چالان سیٹ بیلٹ نہ باندھنے پر کیے گئے جن کی تعداد 1,535 رہی۔ ہیلمٹ کے بغیر موٹر سائیکل چلانے پر 507، ریڈ لائٹ کراس کرنے پر 166 جبکہ اوور سپیڈنگ پر 419 چالان کیے گئے۔ کوہستان مالیاتی اسکینڈل، نیب نے نامزد پولیس آفیسر کو ایبٹ آباد سے گرفتار کر لیا۔ سب انسپکٹر نصیر الدین پر 6 کروڑ روپے سے زائد کرپشن کا الزام ہے۔ جسمانی ریمانڈ حاصل کرنے کے لیے ملزم کو آج احتساب عدالت میں پیش کیا جائے گا۔ نیب نے اپر کوہستان اسکینڈل میں اب تک متعدد سرکاری اہلکاروں، کنٹریکٹرز اور دیگر ملزمان کو گرفتار کیا۔ لاہور میں بے ہنگم ٹریفک اور تیز رفتاری شہریوں کے لیے بڑا خطرہ بن گئی۔ پولیس ریکارڈ کے مطابق ابتدائی 9 ماہ کے دوران ٹریفک حادثات میں 373 افراد جاں بحق، 168 ہمیشہ کے لیے معذور ہو گئے۔ صدر ڈویژن 107، کینٹ میں 91 جبکہ ماڈل ٹاؤن میں 62 افراد ٹریفک حادثات میں جاں بحق ہوئے۔ پولیس کے مطابق ماڈل ٹاؤن میں حادثات کے باعث 52 افراد معذور ہوئے جبکہ کینٹ اور سٹی ڈویژن میں معذوری کے کیسز بالترتیب دوسرے اور تیسرے نمبر پر رہے۔ حادثات کی بڑی وجہ تیز رفتاری اور لاپرواہ ڈرائیونگ رہی۔ کوٹ ادو کے نجی اسپتال میں ناقص ڈائلیسس مشین سے ایڈز پھیلنے کا انکشاف، انتظامیہ 3 مریضوں میں ایڈز کی تشخیص کے بعد حرکت میں آ گئی۔ نجی اسپتال کے ٹیکنیشین کے خلاف مقدمہ درج، انکوائری کا آغاز۔ شاہدرہ میں شہری سے ڈکیتی کرنے والا ملزم پولیس آفیسر نکلا۔ پولیس نے ملزم سب انسپکٹر عمار کو CCTV فوٹیج کی مدد سے گرفتار کر لیا۔ ملزم تھانہ نیو انارکلی آپریشنز ونگ میں تعینات ہے۔ ملزم نے 10 روز قبل اسلامیہ کالونی میں شہری سے 4,70,000 چھینے تھے۔ ملزم کو تفتیش کے لیے CCD کے حوالے کر دیا۔ کراچی میں ملاوٹ شدہ دودھ کے خلاف انتظامیہ کا کریک ڈاؤن، 7 دکانیں سیل۔ 2 روز میں 27 دکانیں سیل کی گئیں۔ ملیر میں یوریا ملا دودھ فروخت کیے جانے کا انکشاف۔
دودھ کے معیار کی چیکنگ اور ملاوٹ کے خلاف مہم تیز کرنے کا فیصلہ۔ ڈپٹی کمشنر کا کہنا ہے کہ سربا مہر دکانوں کو بھاری جرمانے کے بغیر ڈی سیل نہیں کیا جائے گا۔ ملاوٹ سے پاک دودھ فروخت کرنے کی تحریری یقین دہانی دینا ہوگی۔ ترکی میں زمین لرز اٹھی، استنبول میں 6.1 شدت کا زلزلہ۔ زلزلے کا مرکز بالیکسیر صوبے کے قصبے سندرگی میں تھا۔ گہرائی تقریباً 6 کلومیٹر ریکارڈ۔ لوگوں میں خوف و ہراس، فوری طور پر کسی جانی نقصان کی اطلاع نہیں ملی۔ غزہ میں تعینات کی جانے والی بین الاقوامی فورس میں پاکستانی فوجی بھی شامل ہو سکتے ہیں۔ اسرائیلی ویب سائٹ کی رپورٹ کے مطابق اسرائیلی کینیسٹ کو بریفنگ میں بتایا گیا کہ بین الاقوامی فورس میں انڈونیشیا، آذربائیجان اور پاکستان کے فوجی شامل ہوں گے۔ انڈونیشیا اور آذربائیجان نے اپنے فوجی فراہم کرنے پر آمادگی ظاہر کی ہے۔ پاکستانی فوجیوں کی ممکنہ شمولیت کے بارے میں اب تک باضابطہ طور پر کوئی اعلان نہیں کیا گیا۔ امن معاہدے کی خلاف ورزیوں پر امریکی حکام اسرائیل کا دفاع کرنے لگے۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کہتے ہیں غزہ میں اسرائیل کے حالیہ حملے جنگ بندی کی خلاف ورزی نہیں۔ اسرائیل نے اپنے دفاع کا حق ترک نہیں کیا۔ اگر کسی فوری خطرے کا خدشہ ہو تو کارروائی کی اجازت ہے، جس پر تمام ثالث ممالک متفق ہیں۔ ٹرمپ کا کینیڈین وزیر اعظم سے ملاقات سے انکار۔ امریکی صدر ٹرمپ کا کہنا ہے کہ کینیڈا کے وزیر اعظم سے ملاقات کچھ عرصے کے لیے مؤخر کر دی ہے۔ کینیڈین حکام کے ساتھ ملاقات نہیں کروں گا۔ کینیڈا سے نمٹنا سب سے مشکل رہا۔ امریکی صدر نے کینیڈین اشیاء پر مزید 10% اضافی ٹیرف لگانے کا اعلان کر دیا۔ امریکی ٹیرف سے پریشان برطانیہ کا خلیجی ممالک سے معاہدے کا اعلان۔ برطانوی وزیر خزانہ نے اعلان کیا ہے کہ خلیجی ممالک سے تجارتی معاہدہ جلد متوقع ہے۔ اس حوالے سے ریاض میں اہم ملاقاتوں کے بعد معاہدے کے لیے پورا اعتماد ہے۔ برطانوی وزیر خزانہ نے سعودی عرب میں سرمایہ کاری فورم کے موقع پر اہم ملاقاتیں کی۔ برطانیہ 2020 میں یورپی یونین سے علیحدگی کے بعد سے GCC کے ساتھ معاہدے کا خواہاں ہے۔ امریکہ نے غیر قانونی طور پر ملک میں داخل ہونے والے 54 بھارتیوں کو ڈی پورٹ کر دیا۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق ڈی پورٹ ہونے والوں کا تعلق بھارتی ریاست ہریانہ سے ہے اور ان کی عمریں 25 سے 40 سال کے درمیان بتائی گئی ہیں۔ حکام کے مطابق یہ نوجوان انسانی اسمگلروں کی مدد سے امریکہ تک پہنچے تھے۔ کیمرون میں 92 سالہ صدر پول بیا 8ویں بار ملک کے صدر منتخب۔ الیکشن کمیشن کے مطابق پول بیا نے 53.6% ووٹ حاصل کیے۔ حریف عیسیٰ چیروما 35.1% ووٹ لے سکے۔ نتائج کے اعلان کے بعد صورتحال کشیدہ، پولیس اور اپوزیشن مظاہرین کے درمیان جھڑپیں، 4 افراد ہلاک۔